من پسند نوکری کیسے حاصل کی جائے؟ اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل مرحلہ ہے وہ ہے انٹرویو۔ کئی لوگ جو ہیں وہ پیپر دیتے ہیں اور جو انٹرویو میں رہ جاتے ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جن کا وہ خیال نہیں رکھتے انٹرویو میں، مطلب ڈونٹ آف انٹرویو، وہ میں آج آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ایک کامیاب جاب کے لیے کامیاب انٹرویو کیسے دینا ہے۔ تو کچھ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ انٹرویو لینے والے کو کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا الفاظ یوز کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے منفی جو امپیکٹ ہے وہ ڈلتا ہے انٹرویو لینے والے پر۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے یہ کہنا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ انٹرویو لینے والے پر یہ ایک منفی اثر چلا جاتا ہے جب انٹرویو دینے والا کہتا ہے کہ مینوں سارا کچھ آتا ہے اور میں سارا مطلب مکمل ہوں۔ تو کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے یہ انتہائی غلط بات ہے، اور اس کا منفی اثر ڈلتا ہے انٹرویو لینے والے پر، انٹرویو دینے والے کا۔ تو نمبر 2 پہ آتا ہے کہ انٹرویو لینے والے سے پوچھنا کہ آپ کی کمپنی کیا کرتی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انٹرویو جو دینے کے لیے آیا ہے اس نے انٹرویو دینے سے پہلے، آنے سے پہلے کوئی کمپنی کے اوپر ریسرچ نہیں کی، اور یہ اس طرح کا منفی اثر ڈالتا ہے کہ یہ اس کو کوئی ہماری کمپنی میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہویا تو اللہ بیلی۔ تو اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے انٹرویو لینے والے کو کہ آپ کی کمپنی کیا کرتی ہے، ڈونٹ آف انٹرویو میں یہ بھی آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ مجھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، میں سب کچھ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کہنا بھی ایک غلط بات ہے۔ انٹرویو دوران انٹرویو یہ والی باتیں بالکل جو ہیں وہ انٹرویو لینے والے ناپسند کرتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے کہ پچھلی نوکری کے بارے میں یا پچھلے کاروبار کے بارے میں، جو بھی آپ جہاں پر پہلے روزگار کے لیے کام کرتے رہے ہیں کسی قسم کا، اس کے متعلق منفی جذبات کا اظہار کرنا کہ وہ صحیح نہیں تھی، اس کو غلط کہنا، تو یہ بھی انتہائی غلط بات ہے، اور یہ انٹرویو لینے والے پر بیڈ امپیکٹ ڈالتا ہے انٹرویو دینے والے کا۔ تو ہرگز یہ بات نہیں کرنی چاہیے، پچھلی نوکری کو بالکل بھی غلط نہیں کہنا چاہیے۔ اور نمبر 5 پہ آتا ہے سیکھنے کی خواہش کا اظہار کرنا۔ اگر آپ کو انٹرویو لینے والا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو آپ کو نہیں آتی، تو یہ کہنا کہ میں اس فیلڈ کا ہی نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس بات کا اظہار کرنا کہ میں یہ سیکھنے کی کوشش کروں گا یا میں سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ایک نیچر ایسی ہے، میں سیکھتا رہتا ہوں۔ تو اس طرح کا کچھ سیکھنے کے جذبات کا اظہار کرنے سے بھی ایک مثبت اثر جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اور آگے آتا ہے معاوضے کا مطالبہ کرنا۔ دوران انٹرویو معاوضے کا مطالبہ کرنا کہ آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے یا کب دیں گے، کتنے پیسے دیں گے یا کب دیں گے، اس طرح کا جو مطالبہ ہے یہ بھی ایک منفی اثر ڈالتا ہے، کیونکہ ہاں جاب کی ہی فائنینشلی مقاصد کے لیے جاتی ہے کہ میں پیسے کے لیے جاب کرتا ہوں، اس کے لیے جاب کی جاتی ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا یہ منفی اثر ڈالتا ہے، کیونکہ جو کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنا جو ان کا مشن ہوتا ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ اس کا بھی وہی مشن ہو، بجائے اس کے کہ یہ پیسے کو زیادہ ترجیح دے۔ تو یہ کہنا بھی ایک غلط امپیکٹ ڈالتا ہے انٹرویو لینے والے پر۔ اور ایک اور بات جو اکثر کہتے ہیں، اور 2-3 دوستوں کے ساتھ جب میری بات چیت ہوئی تو وہ دوران انٹرویو انہوں نے بھی یہ بات کہی جو کہ یہ ایک منفی اثر ڈالتا ہے، اور وہ بات ہے کہ آپ میری سی وی دیکھ لیں، کہ آپ میری سی وی دیکھ لیں۔ اگر وہ کوئی سوال پوچھتا ہے یا کوئی ایسی چیز پوچھتا ہے جو آپ نے سی وی میں لکھی ہوئی ہے آلریڈی، تو آپ کا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ آپ میری سی وی دیکھ لیں، ہرگز یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے انٹرویو لینے والے پر اس طرح کا تاثر جاتا ہے کہ انٹرویو دینے والا مزید کچھ کہنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے مزید سوالات نہیں کیے جا سکتے، تو یہ بھی ایک منفی اثر ڈالتا ہے۔ اور اس کے بعد سیکھنے کی خواہش کا اظہار کرنا، یہ کچھ ڈونٹس ہیں انٹرویو کے، کہ دوران انٹرویو اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کے الفاظ جو ہیں، اس طرح کے جملے ہیں، ان سے پرہیز کریں گے تو ایک کامیاب انٹرویو دینے میں آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ ہوپ فلی کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ حافظ۔